بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان قبالی سودروی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج میرے پاس جو مہمان تشریف لائے ہیں، یہ بھائی سرگودا کے گاؤں دریما سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے والد صاحب اس علاقے کے معروف ڈاکٹر ہیں، اور ان کے خاندان میں کافی عرصہ سے طب جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ ان کا نام مختار احمد ہے، اور یہ خود بھی طب یونانی اور قانون مفرد اعضاء کو سمجھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے طبی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں ہلکی پھلکی طبابت بھی کرتے ہیں، قانون مفرد اعضاء کے مزاجوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ آج میرے پاس یہ خصوصی طور پر تشریف لائے تھے کرشماتی نظام تشخیص طب کو دیکھنے کے لیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ قانون مفرد اعضاء جو ہے یہ ایک بے حد آسان اور بے حد اچھا طریقہ علاج ہے۔ آج یہ ہمارے کرشماتی نظام تشخیص طب کو آزمانا چاہتے ہیں، اور میں ابھی آپ سب کے سامنے ان کی تشخیص کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ان کے تاثرات جو ہیں وہ لیں گے۔ پیارے بھائی اپنے ہاتھ دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان کا جو مزاج ہے وہ اس وقت عضلاتی غدی خشک گرم ہے۔ طب یونانی میں اس کو سودانی مزاج کہتے ہیں، اور قانون مفرد اعضاء کی زبان میں ہم اس کو عضلاتی غدی مزاج کہتے ہیں۔ اس مزاج میں جو اہم علامات ہوتی ہیں، اسی مزاج کو ریاحی مزاج، بواسیری مزاج، اور اسی مزاج کو یورک ایسڈ کا مزاج بھی کہا جاتا ہے۔ ترشی تیزابیت والی تمام چیزیں، لیمن، ہر قسم کی کھٹاس، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، بڑا گوشت، پالک وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس مزاج کے مریض کو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بھائی جان کے ہاتھوں پہ جو لکیریں میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، عضلاتی غدی مزاج کی شدت کو واضح ظاہر کر رہی ہیں، یعنی کہ عرصہ دراز سے ان کا یہ مزاج ہے، اور ابھی یہ اتنی جلدی تبدیل ہونے والا بھی نہیں، یہ ایک عرصے تک رہے گا۔ اب اس میں ان کو یورک ایسڈ کے مسائل کی وجہ سے جوڑوں میں درد، چھوٹے جوڑوں میں درد، بڑے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، ریاحی اور بواسیری مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بواسیری خون ان کو آ سکتا ہے کیونکہ عضلاتی غدی شدت کے ساتھ تحریک ہے، اور جب عضلاتی غدی خشک گرم مزاج شدت اختیار کرتا ہے تو پھر یہ جسم کے کسی نہ کسی حصہ سے خون کا اخراج جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو معدے کے دوسرے مسائل، تبخیر، گیس، تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات موشن زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اعصابی کمزوری جو ہے وہ زیادہ شدید ہو جاتی ہے، بدنی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ اس مزاج میں اگر معدہ اور انتڑیوں میں زیادہ مسائل ہوں تو وہ انتڑیوں کی ٹی بی تک کیس جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے بھائی جان سے گزارش ہے کہ انڈے، کریلے، گوشت، تیز مرچ مسالے، چونگا، بڑے گوشت، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بند کریں۔ باقی انشاءاللہ غدی عضلاتی، غدی اعصابی غدی تک غذائیں جو ہیں وہ یہ استعمال کریں۔ یہ ہے میری اللہ کے فضل و کرم سے کرشماتی نظام تشخیص طب کے تحت ان کی تشخیص، اور یہ جو میں تشخیص کرتا ہوں کرشماتی نظام تشخیص طب کے تحت، یہ قانون مفرد اعضاء ثلاثہ کے عین مطابق ہے، جو کہ میرے دادا استاد جناب حضرت حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وضع کردہ طریقہ علاج ہے۔
اور میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے علاوہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ یا ان کے علاوہ کسی دوسری تحریک کے ساتھ جس طرح قانون مفرزہ اربا والے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں. میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی علم کا وارث ہوں. انہی کی نسبت مجھ تک پہنچی ہے, انہی کا علم و فن مجھے ٹرانسفر اساتذہ کے ذریعے ہوا ہے اور میں اسی کے مطابق ہی یہ تشخیص کرتا ہوں. اب بھائی جان سے گزارش ہے کہ میرا کوئی لحاظ نہیں آپ نے بھائی جان کرنا. میں نے جو تشخیص آپ کی ہے پوری دیانتداری کے ساتھ ہی آپ کو ناظرین دیکھ رہے ہیں, بیان کریں کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعارف حکیم شہباز حسین امان کمالی صاحب نے کروا دی ہے, اور اب میں ان کی تعریف میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جو میرے ساتھ ہوا ہے میں صرف وہی بیان کروں گا. اس میں یہ ہے کہ میں نے 2 دن پہلے ان کو کال کی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ فلاں دن آپ سودھنا آ جائیں. میں نے ان سے ٹائم لے کر یہاں حاضر ہو گیا ہوں. اس کے بعد میں نے ان کو ہاتھ دکھایا ہے, جبکہ تمام حکماء حضرات اور طب کرام نے میری تشخیص مطلب غدی کرتے رہے, جس سے میں آج تک ٹھیک نہیں ہوا. اگر میں ٹھیک ہو جاتا تو میں ان کے پاس یہاں اس وقت موجود نہ ہوتا. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری زندگیاں عطا کر دے اور بہت ساری زندگیاں عطا کر دے, کیونکہ مجھے اس بیماری میں بہت سارا عرصہ ہو گیا ضلالت اختیار کرتے ہوئے, اور میں ذلیل ہو کے ابھی ان کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے, اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یہاں آیا. انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے, بہت اچھا سلوک کیا ہے. میں کچھ بیان کر نہیں سکتا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے. انہوں نے جو میرے بتانے کے بغیر جو میری تشخیص انہوں نے کی ہے وہ تقریباً 100 سے بھی اوپر درست ہے. وہ اس لیے وہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, نہ میرے یہ پہلے واقف ہیں, نہ میں ان کے ساتھ پہلے بیٹھا ہوں, نہ میں ان سے ملا ہوں. میری صرف 2 دن پہلے کی ان سے ملاقات ہے, وہ بھی میں نے ٹیلی فونک کال کی تھی. اس کے بعد میں یہاں ان کے پاس حاضر ہو گیا ہوں, اور انہوں نے میرا صرف ہاتھ دے کر میری عضلاتی غدی تحریک بتا کر مجھے تسلی دی ہے. اور انہوں نے جیسے میری مطلب بیماریاں میں نے بتانی تھی بیماریاں, اللہ تعالیٰ انہیں مطلب میں کیا کہوں, اب یہ جو لوگ ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اور زیادہ علم عطا کرے, کیونکہ انہوں نے میرا ہاتھ دے کر مجھے صرف میری وہ جو ہے اپنا غدی عضلاتی غدی میری تحریک بتا دیا, اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہیں یہ تکالیف ہیں. حالانکہ میں اپنا ایک پیج یہ دیکھیں, میں نے پیج ابھی یہ ہنس رہے ہیں مجھے دیکھ کر, میں نے یہ پیج اپنا تقریباً 1.5-2 دن لگا کر کہ میں ان کو جا کر بتاؤں گا کہ مجھے یہ تکالیف ہیں, تو انہوں نے میرے یہ پیج کھولنے سے پہلے مجھے ساری میری تکالیف بتا دی ہیں. اور اس طرح سے میری انہوں نے یہ باتیں سنی ہیں نا, مطلب بہرحال میں ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے. میری یہ غریب کی دعا ہے. اور یہ جو ان کے پاس کرشماتی نظام تعلیم یا جو بھی ان کے پاس یہ سلسلہ ہے, جو حضرت صابر ملتانی صاحب کا یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, اس میں یہ قانون قدرت کے بالکل قریب ترین والا یہ سلسلہ ہے. میں نے سب سے پہلے ایلوپیتھی کا علاج کروایا, جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے کچھ فرق نہ ہوا. انہوں نے میرے کان کے ساتھ 2-3 سٹیرائڈیں اور باہر کی ایک دوائی باندھی, وہ میں کھاتا رہا, لیکن اس کے ساتھ مجھے کوئی خاص افاقہ نہ ہوا. جب میں چھوڑتا پھر وہی تکلیف, جب میں چھوڑتا پھر وہی تکلیف. میں نے کافی اطباء کرام سے کافی نظریے کے اپنا مطلب والوں سے اپنا علاج کروایا, لیکن کوئی نہیں, کسی نے مجھے نہ میری کوئی صحیح بات سنی ہے اور نہ میری تشخیص کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے. بس میں اپنی باتیں یہاں ختم کروں گا جی. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے کاروبار میں آپ کی عزت میں اضافہ کرے. آمین جی, شکریہ. معزز خواتین و حضرات, اللہ تعالیٰ کی کرم و فضل سے کرشماتی نظام تشخیص طب ایک حقیقت ہے, قوانین قدرت میں سے قانون ہے.
اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کسی چیز کو کس بندے کے ہاتھوں کس وقت ظاہر کرتے ہیں۔ ہزاروں سال کی طبی تاریخ میں حضرت صابر الملتانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے عالم بشریت میں پہلے مجدد گزرے ہیں، جو میرے دادا استاد ہیں۔ ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد بے شمار طباء کرام نے، میرے اساتذہ کرام نے بڑا کام کیا، لیکن وہ انہی کے کام کو آگے بڑھایا، لیکن مزید جو کچھ نئی جو کچھ دروازے تھے وہ نہ کھل سکے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میری تو اس میں کوئی اوقات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجدید طب میں آگے جو ہے وہ کام مجھ سے لیا اور یہ مجھے ہاتھوں کی لکیروں کا کرشماتی نظام تشخیص طب عطا کر دیا۔ اب میری تو یہ خواہش ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طبیب میری طرح جو ہے وہ اس علم کو جانتا ہو۔ مجھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو جعل سازی سے، فراڈ کرتے ہوئے لوگوں سے، ایسے لوگ بھی میرے علم میں آئے ہیں۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ جو بالکل میرے کرشماتی نظام تشخیص طب کا نام استعمال کرتے ہوئے 500,000 فیس طلب کر کے لوگوں کی تشخیص کر رہے ہیں۔ میں یہ بات بھی واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے اپنے اس کرشماتی نظام تشخیص کو پبلک نہیں کیا، اور یہ کرشماتی نظام تشخیص طب حضرت صابر الملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون مفرد اعضاء ثلاثہ کے عین مطابق ہے۔ اور ایک سب سے اہم بات کہ میں کسی مریض سے کرشماتی نظام تشخیص طب کی فیس 1 روپیہ بھی نہیں لیتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو اللہ کا انعام ہی سمجھا ہے، اور اس سے آج تک، اور میرا ارادہ بھی مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہے کہ اس کو فیس بھی للہ خدمت خلق کا جو ہے نا وہ ہم نے اس کو ذریعہ بنانا ہے۔ تو جو لوگ، میں یہاں اس ویڈیو کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جعل سازی کرتے ہوئے، فراڈ کرتے ہوئے لوگوں سے کرشماتی نظام تشخیص طب کے نام پہ فیس لے رہے ہیں، وہ بھی بالکل غلط ہے۔ ان کو پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ان کو، اور وہ صرف تکے لگا کے، یہ ایک نہیں کئی لوگ ہیں ایسے۔ لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی صراط مستقیم عطا فرمائے، اس پہ قائم رکھے، تاکہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں، نہ کہ دکھی انسانیت کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ آخر میں اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔